تو ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جب حضرت مولا علی المرتضیٰ کی عمر مبارک محض 3 دن تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نومولود چچا زاد بھائی کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور اس غرض سے اپنے چچا کے گھر گئے۔ چچا سے کہا کہ لائیے مجھے میرا بھائی دکھائیے، تو چچا نے کہا کہ یہ تو اندھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت مولا علی المرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو انہوں نے آنکھیں کھول لیں اور پہلی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی۔ جیسے ہی حضرت علی نے آنکھیں کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی زبان دے کر انہیں اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک 6 برس تھی تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ حضرت ابو طالب کا کنبہ بڑا تھا اور پورے کنبے کے اخراجات برداشت کرنا حضرت ابو طالب کے لیے مشکل تھا۔ قحط سالی میں ان کے لیے یہ کام کافی دشوار تھا۔ اسی بنا پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس اور حضرت حمزہ نے اس سلسلے میں ابو طالب کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ عباس جعفر کو، حمزہ طالب کو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنے گھر لے گئے۔ اگرچہ تاریخی روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آپ علیہ السلام کی منتقلی قحط سالی کی وجہ سے تھی، لیکن خود آپ علیہ السلام کے کلام میں اس بات کی طرف ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا، اور لگتا ہے کہ مشیت الہی کا تقاضا تھا کہ علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر منتقل ہوں۔ یا یوں کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تھا کہ اللہ کے ولی اور اپنے جانشین کو اپنے گھر منتقل کریں اور اللہ کی مشیت ازلی کے مطابق ان کی تربیت کریں، اور آپ براہ راست سید المرسلین کے مکتب سے علوم کے خزانے سمیٹ لیں۔ حالانکہ قبل عذاب ہی ان کا گھر الگ نہ تھا، اور جب علی پیدا ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اس وقت ابو طالب کے زیر سرپرستی تھے، خود سے آپ علیہ السلام کی تربیت کا آغاز کیا۔ روایت میں ہے کہ جب علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے ہی آپ کو چھوٹے بھائی یا اپنی اولاد کی نظر سے دیکھتے تھے، اور آپ کی تربیت میں فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ آپ کے گہوارے کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ جاتے تھے یا پھر علی کو گود میں لے لیتے تھے اور آپ علیہ السلام کو کھانا کھلاتے تھے اور سلا دیا کرتے تھے۔ جب علی نے کچھ بڑے ہو کر زبان کھولی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آپ کو کچھ الفاظ سکھائے اور آپ کو زبان سکھانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو کندھوں پر اٹھاتے اور کوہ صحرا کی سیر کراتے اور آپ سے بات چیت کرتے اور آپ کے تجسس سمیت سوالات کے جوابات دیتے۔ علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے رکن تھے اور ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ اسی دائمی تعلق و ہمراہی کی بنا پر ہی سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر فرمایا، انت منی و آنا منکا، تم میرے وجود کا حصہ ہو اور میں تمہارے وجود کا حصہ ہوں۔ اس کی ایک روایت صحیح ترمذی میں بھی آئی ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی اس واقعہ کا درج ہے، اور فرمایا، ان علی لحم من لحمی و دم من دمی، علی کا گوشت میرے گوشت سے ہے اور ان کا خون میرے خون سے ہے۔ یہ کنز الاعمال کی جلد 12 اور صفحہ 1176 میں درج ہے۔ اور علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہی علوم باطنیہ اور علوم ظاہریہ کے مالک بنے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنز الاعمال کی جلد 12 صفحہ نمبر 1217 کی ایک روایت کے مطابق فرمایا، عالم امتی من بعد علی بن ابی طالب، میرے بعد میری امت کے عالم ترین فرد علی بن ابی طالب ہیں۔ اور علی خود بھی فرماتے ہیں، سلونی قبل ان تفقدونی فإنی لا اسأل عن شیء دون العرش الا اخبرس عنہ، مجھے کھو جانے سے قبل ہی مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہو، بس یقیناً میں عرش کے نیچے ہر اس چیز کا جواب دے سکتا ہوں جس کے بارے میں مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے۔ جس طرح رسول خدا 8 سال کی عمر میں حضرت ابی طالب کے گھر منتقل ہوئے تھے اور ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی توفیق عطا ہوئی تھی، اسی طرح حضرت علی 6 سال کی عمر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر منتقل ہوئے۔ امام علی نہج البلاغہ میں خود اپنے اس دور کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میرا کیا مرتبہ تھا، آپ سے میری قرابت کس حد تک تھی۔ جب میں بچہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ سلاتے اور مجھے اپنے سینے پر جگہ دیتے تھے اور مجھے اپنے بستر پر لٹاتے تھے، یہاں تک کہ میرا بدن آپ کے بدن سے مس کرتا تھا اور آپ اپنی خوشبو مجھے سنگھا دیتے تھے۔ کبھی کچھ دہن مبارک میں چبا کر مجھے کھلا بھی دیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں سنا اور میرے کردار میں کبھی کسی خطا کا مشاہدہ نہیں کیا، اور میں اس طرح آپ کے پیچھے چلتا اور سفر و حضر میں اس طرح آپ کے ساتھ رہتا تھا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنے اخلاق کا ایک نمونہ میرے لیے بیان فرما دیا کرتے تھے اور مجھے اس کی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ ہر سال غار حرا میں خلوت اختیار کرتے تو صرف میں ہی ایسا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جاتا دیکھتا تھا، میرے سوا کوئی اور آپ کو نہیں دیکھتا تھا۔ جس زمانے میں سوائے اس گھر کے جس میں رسول خدا اور خدیجہ الکبریٰ تھے، اسلام و ایمان کسی گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، میں ان کے درمیان تیسرا فرد تھا۔ وحی اور نبوت کی روشنی کو دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، تو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آواز کیسی ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جو اس بات سے خوف زدہ ہے کہ لوگ اس کی پرستش کو چھوڑ دیں گے۔ بے شک تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں ہو، تم میرے وزیر ہو اور خیر کی راہ پر گامزن اور مومنین کے امیر ہو۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کا اسلام اور ایمان بچپنے کی حالت میں تھا، در حقیقت یہ رسول خدا کے علم و عقل پر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ آپ نے نہ صرف آپ کا ایمان و اسلام قبول کیا بلکہ دعوت ذوالشیرہ میں بنو عبد المطلب کے دعوت شدہ مردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یقیناً یہ میرے بھائی اور وصی اور تمہارے درمیان میرے خلیفہ ہیں، پس ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اس روایت کو طبری کی تاریخ کے جلد نمبر 2 میں صفحہ 319 سے لے کر 21 میں بھی درج کیا گیا ہے اور کامل ابن اسیر میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ تاریخ ابن عساکر اور سیرہ حلبی میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔